اور تیسری چیز جو امت کی وحدت کی ضمانت ہے، جس سے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک امت جڑتی ہے اور وہ ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صہیب روم سے آئے ہیں، بلال حبشے سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے ہیں، حضرت سعد مدینی کے، حضرت ابو بکر و عمر مکے سے ہیں، حضرت سلمان فارس سے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ، لیکن سب ایک وحدت کی لڑی میں پروئے جاتے، امت بنتی ہے۔ تو ایک ذات ہے جو سب کو جوڑتی ہے، وہ ذات تمام لوگوں کے لیے وحدت کی علامت بنتی ہے۔ ہمیں تقسیم کرنے کے لیے جغرافیائی اور لسانی بنیادوں پہ بت کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے۔ یہ ہمیں ایک چیز کھڑا کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے، اللہ اکبر، ان کی بھی طویل داستان۔ صحابہ میں سب سے لمبی عمر حضرت سلمان فارسی، 350 سال زندگی پائی۔ جنہوں نے کم عمر بیان کی ہے ان کی کہ روایت، انہوں نے 250 سال لکھے ہیں۔ 250 سال سے لے کر 350 سال تک کی روایات ہیں۔ کم از کم ان کی عمر، جو سب سے کم درجے کی روایت ہے یعنی عمر کے حساب سے، وہ 250 سال کی ہے۔ چلو یہی مان لیتے ہیں، تو اتنی لمبی کسی صحابی کی عمر نہیں ہے۔ سب سے طویل العمر یہ تھے۔ یہ ایک مجوسی کے بیٹے اور امیر کبیر خاندان سے تھا۔ تو باغوں میں سیر کے لیے جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے۔ اس کی باتوں میں خوشبو محسوس ہوئی تو رک گئے۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے منع کیا کہ ہم تو مجوسی ہیں اور یہ اہل کتاب ہیں، تو ان کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ لیکن بیٹے کو سمجھ آ گئی تھی کچھ، تو اس نے باپ کی بات نہ مانی اور پھر بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا اس کو، چونکہ اس کے دل میں طلب ایک پیدا ہو گئی تھی۔ تو باپ نے غصے سے گھر سے نکال دیا۔ تو سلمان فارسی حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، گلی گلی خاک چھانتے چھانتے ایک پادری سے جا کے ملاقات ہوئی اور اسے جب محسوس ہوا انہیں کہ یہ کوئی خدا رسیدہ شخص ہے، تو ان کے پاس بیٹھنے لگے اور ایک مدت گزار دی، ان کی خدمت کرتے رہے حق کی تلاش میں۔ مدت مدید ان کی خدمت میں گزری۔ ایک دن انہوں نے تنہائی میں بلا کے کہا، سلمان تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور اب مجھے لگتا ہے میرا وقت آخر آ گیا ہے، تو میری تدفین کے بعد تو غموریا چلے جانا، وہاں ایک پادری ہے جو خدا رسیدہ ہے، تمہیں خیر مل جائے گی۔ کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا، میں نے تدفین کی اور غموریا کا راستہ لیا، اس نشان کا شخص مجھے مل گیا، وہ واقعی اچھا شخص تھا اور میں اس کی صحبت میں پھر ایک لمبی زندگی گزاری۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب میں بھی جانے والا ہوں، اور عیسائیت میں کوئی شخص نہیں بچا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں، لیکن تو نے خدمت بڑی کی حق کی تلاش میں۔ تجھے میں راز کی بات بتاؤں، نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہجرت فرما کے مدینے آئیں گے، یثرب آئیں گے، جا ان کی خدمت کر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے در در کی خاک چھانی ہے، اب یثرب جاؤں، کوئی شخص بھی مدعی ہو سکتا ہے، تو میں کہیں پھر دھوکے میں نہ آ جاؤں، تو مجھے کوئی ایسی پکی نشانی بتا کہ میں صحیح منزل پر پہنچ جاؤں۔ تو اس نے کہا ہاں، اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ سب سے پہلی نشانی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہتے ہیں 2 دن کے بعد وہ انتقال کر گیا اور میں تدفین کرنے کے بعد یثرب کی طرف جانے والے قافلوں کی ٹو میں لگ گیا، تو مجھے ایک قافلہ مل گیا، ان کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے مجھے تنہا پا کے پکڑ لیا، غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ بیچا جا کے مدینے میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ کے کام کاج پہ لگا دیا۔ میں اس دن کے انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں اور میں ان کی زیارت کروں۔ دن گزرتے جا رہے تھے، زندگی بیتتی جا رہی تھی۔ ایک دن اچانک میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل جاتی اور طلع البدر علینا کی صدائیں نہیں گونجنے لگتی، تو میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا دی۔ میرا آقا سمجھا کہ غلام بھاگ گیا، تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ تو میں نے اس کو کہا میں نے بھاگنا ہوتا تو پہلے بھاگ جاتا، سن یہ جسم تیرا غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔
میں کھجوریں لے گیا تھا حضور کی خدمت میں جا کے، میں نے صدقے کی نیت سے وہ کھجوریں پیش کی تو حضور نے فرمایا ہم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ہم صدقہ تو نہیں لیا کرتے۔ کہا نشانی ایک پوری ہو گئی، اور حضور کا چہرہ ہی بہت بڑا نشان تھا۔ میرا جی چاہتا تھا ابھی حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، لیکن میں رک گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے در در کی خاک چھانی ہے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو۔ کہا میں نے سوچا میں نے بھی اتنی مشقتیں کاٹی ہیں، نشانیاں 3 پوری ہو ہی لے تو پھر مان لوں۔ تو خیر کچھ دن ڈال کے پھر میں کھجوریں ہدیے کی نیت سے لے گیا، پیش کی تو حضور نے قبول کر لی، لیکن تیسری نشانی دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے اور حضور نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور چادر حضور نے اپنے کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی، اور چادر کے پیچھے مور نبوت والی جگہ چھپی ہوئی تھی۔ ہوا چل رہی تھی ہلکی ہلکی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، چادر اتار کے حضور نے میری جانب پھینکی اور اپنی کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے دیکھا حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ تو آگے ہاتھ بڑھا کے کہا حضور مجھے اسلام میں بیعت کر لیجئے۔ اچھا اسلام میں بیعت ہو گئی تو اب زندگی کی معراج نصیب ہو گئی۔ در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ جب منزل ملی تو پھر وہ سارے دکھ ماضی کے یاد آئے، وہ ساری مشقتیں یاد آئیں، اور پھر زاروں کے تار رونے لگے تو حضور نے ایسے باہیں پھیلا لی اور سلمان فارسی کو اپنے سینے سے سمیٹتے ہوئے کہا سلمان منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ ان کو اپنے اہل بیت کا فرد قرار دے دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی سے کوئی پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، تو وہ کہتے سلمان بن اسلام۔ تو وہ کہتے یہ کیا، باپ کا نام بتاؤ، تو وہ کہتے 100 بار بھی پوچھو گے تو یہی بتاؤں گا، سلمان بن اسلام، میں اسلام کا فرزند ہوں، مجھے عزت اور شناخت اسلام نے دی ہے۔ تو یہ نسبتیں جوڑتی ہیں، امت جڑ جائے، کاش امت بن جائے۔ میں پورے ملک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خاکے تراشے جا رہے ہیں، امت اگر امت بن کے کھڑی ہو جائے تو کفر کے لیے یہ پیغام ہی کافی ہے۔ ہمارا یہ تصور کہ ہم امت بن جائیں تو کیا کفر اس سے کپ کپانی اٹھے گا؟ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اگر ہم ٹکڑیوں میں ہی بٹے رہتے ہیں، ہم گروہ بندیوں میں ہی تقسیم در تقسیم کے عمل سے ہی گزرتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے جبے اور پگڑیاں ہی پھاڑتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت تشدد اور افتراق کے بیج بوتے رہتے ہیں، نفرتوں کے ہی کانٹے اگاتے رہتے ہیں، تو دشمن تو یہ چاہتا ہے اگر امت صحیح معنوں میں امت بن کے کھڑی ہو جائے، اور وہ کھڑی ہوگی حضور کے نام سے، اور جب حضور کی اہانت ہو رہی ہوگی تو امت اب بھی کھڑی نہیں ہوگی، تو پھر اس امت کا پھر جو ہے وہ کیا حال ہونے والا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہ اس امت کو صحیح معنوں میں امت بنا کے کھڑا کر دے، اور ہم وحدت کی لڑی میں ایسے پروئے جائیں کہ دشمن پر دھاک بیٹھ جائے۔ آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا ہوگا